إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 13 ذی قعدہ 1444 مطابق 2 جون سن 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع، وہ عنوان ہم اور آپ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کس موضوع پر کون سی بات اپنی قوم کے سامنے رکھی جائے اور کہاں سے بات شروع کی جائے اور کیا کیا بتایا جائے، اس شخص سے پوچھئے جو شخص ایسی بھیڑ میں رہتا ہو، جس کے چاروں طرف روتے بلکتے سسکتے، زخمی، بیمار، دین سے بیزار، اللہ سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے دعوے دار، مختلف قسم کی برائیوں میں ملوث، چوری، بدکاری، زناکاری، بے حیائی، جھوٹ، غیبت، لوٹ، مار، کھسوٹ، چاروں طرف جہالت، لا علمی، نادانی، بے حیائی، بے غیرتی، بے ضمیری کا بازار گرم ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں
جس میں ایک شخص حیران اور ششدر اپنی قوم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، وہ ریفارمر، وہ مصلح، وہ شخص جس کے دل میں اپنی قوم کا درد ہے، جسے اپنی قوم کو بہترین شاہراہ پر جو لانا چاہتا ہے یا انہیں بہترین زندگی اور بہترین حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے چاروں طرف یہی شور، یہی ہنگامے ہوں، تو وہ کس کس موضوع پر اور کن باتوں کو اپنی قوم کے سامنے رکھے؟ کنبا کجا کجا نہم، تن ہما داغ داغ شد، کہاں کہاں مرہم کے پھائے رکھے جائیں، جبکہ جسم کا ہر ہر حصہ، ہر ہر جگہ زخموں سے، ٹیس سے، درد سے بے چین ہے، بے قرار ہے، ہر جگہ زخم ہی زخم نظر آ رہے ہیں پورے جسم پر، تو کہاں سے وہ مرہم کے بھائی کہاں کہاں وہ رکھے گا؟ ہم یہاں سعودی عرب میں اس گئے گزرے دور میں بھی بڑے سکون سے کچھ چین اور اطمینان کی سانس لے رہے ہیں اور رہ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ لیکن آج دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے، اتنی تیز ہو چکی ہے، ہماری ہی لوگوں کی زندگیوں میں کچھ ایسے ایام بھی اب کے بچپن کے اور آپ کے اس پردیسیانہ زندگی کے گزرے ہیں جب ٹیلی فون، موبائلز کا تو خیر وجود ہی نہیں تھا، ٹیلی فونز کے لیے بھی باقاعدہ یہاں لائنیں لگتی تھی، اور جس طرح پانی کے دھار گرتے ہیں لوٹوں سے، اسی طرح ریالوں کے سکے گرا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی چند اخبار، چند چیزیں اپنے بال بچوں کے خیر اور خیریت کے لیے ہم لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے مقامات اور ایسے گاؤں اور بستیوں کے بھی رہنے والے تھے جن کے گاؤں میں کوئی بڑا تھا جس کے پاس ایک ٹیلی فون ہوا کرتا تھا، تو آدمی اس گھر والے سے کہتا تھا، لائن لگا کر 15 20 25 کی، صرف یہ کہتا تھا میں فلاں بول رہا ہوں، ہمارے گھر میں اطلاع کر دو کہ میں فون کرنے والا ہوں، 10 منٹ کے بعد پھر فون کروں گا، 15 منٹ کے بعد ان کو بلا دو۔ پھر اس کی لائن ختم ہوتی تھی، پھر وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا بیچارہ، اور پھر اپنی لائن کا انتظار کرتا تھا۔ اور پھر کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ دیر ہو جاتی تھی، گھر سے آیا ہوا شخص یا آئی ہوئی بیوی یا بہن یا ماں یا بھائی انتظار کی گھڑیاں گنتے گنتے رات 2.5 گھنٹے فاسٹ ہونے کی وجہ سے رات ہو گئی، تو گھر والوں کو نیند آ رہی ہے یا گھر والے کہیں جانا ہے تو ہم تمہارا انتظار نہیں کریں گے، وہ چلا جایا کرتا تھا، تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہتی تھی، یا وہ کہہ دیا کرتا تھا وہ انتظار کر کے چلے گئے، اتنے میں 40-50 ریال تو ویسے بھی خرچ ہو جاتے تھے۔ لیکن آج دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ آج اچھائی ہو یا برائی ہو یا بھلائی ہو یا خیر ہو، آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا گیا۔ آپ سوچیں ذرا، ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے، صرف سن ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے بال بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے حرکات، ان کی لبوں کی مسکراہٹیں، ان کی دھڑکنیں بھی آپ بیٹھ کر کے یہاں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گھر کی پوری گردش دیکھ رہے ہیں، گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، دیوار اگر اٹھ رہی ہے تو دیوار کی اینٹ تک آپ یہاں بیٹھ کر کے گن رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے ترقی کر لی؟ 15 20 دن خطوں کا انتظار ہوا کرتا تھا، مرنے والا مٹی میں مل جایا کرتا تھا، تب ہمیں یہاں اطلاع پہنچتی تھی کہ صاحب آپ کے باپ یا آپ کی والدہ یا آپ کا رشتہ دار یا آپ کا کوئی بھی قریبی اقربا یا دوست جو انتقال ہوا ہے، اس کا جو تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ رو دھو کے دنیا وہاں پہ دنیا کے اندر مشغول بھی ہو گئے، ہنسنے بولنے لگے، اور اب ہم رونا یہاں بیٹھ کر کے اپنے باپ اپنے ماں کی موت کا رونا رو رہے ہیں۔ آج آپ تو یہی نہیں کہ وہ مر چکے ہیں، ہاسپٹل میں گئے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے سانس کے جو حرکات ہیں مشینوں کے اوپر وہ بھی آپ باقاعدہ انڈیکیٹر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی نہیں، وہ انتقال کر چکے ہیں، ان کو نہلایا جا رہا، ان کو دھلایا جا رہا، ان کو کفن پہنائے جا رہے ہیں، ان کی قبریں، سارا منظر آپ یہاں سعودی عرب میں بیٹھ کر کے دیکھیں۔ دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ جس دکھ کا پتہ نہ ہو
جس دکھ کا علم نہ ہو، آدمی اس کو نہ جانتا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ عافیت میں رہتا ہے. یہاں تو پل پل اور لمحے لمحے کی خبروں نے ہمیں اتنا دکھی کر دیا ہے اور ہمیں اس قدر بیزار کر دیا ہے اور ہمیں اس قدر بے حس کر دیا ہے کہ اب تو ہمارے احساسات بھی ختم ہو چکے ہیں. کس کس دکھ کا رونا روئیں گے آپ؟ کس کس پریشانی کا ذکر کریں گے آپ؟ ٹھیک تھا وہ زمانہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے. ہم چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے یہاں خوش تو تھے، لیکن آج وہ بھی غمزدہ تھے. آج وہ اپنے غموں میں ہمیں بھی لمحے لمحے شریک کر رہے ہیں اور ہمارا یہاں جینا، ہمارا یہاں رہنا دوبھر ہوتا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا ہے. عزیزان محترم، میں نے ایک مثال دی ہے جو مبنی بر حق ہے، سچی مثال ہے. آج دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کچھ واضح ہے، سب کچھ پتہ ہے. اس نے ہمارے زخموں کو اور ہرا کر دیا. کثرت علم کی وجہ سے ہم بہت زیادہ بھٹک بھی رہے ہیں اور بہت زیادہ گمراہ بھی ہو رہے ہیں. کثرت معلومات، اور ان معلومات کا کوئی ایکس وائی زیڈ، اس کا کوئی عطا پتہ بھی نہیں ہے. وہاں فساد ہو گیا، کیوں ہوا پتہ ہی نہیں. فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، کیوں بھاگ گئی پتہ ہی نہیں. میڈیا، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا اخبارات ہو، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ بڑے ایمان والے ہیں؟ جناب عالی یہی تو لوٹ رہے ہیں، یہی تو آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہی تو آپ کو نچا رہے ہیں. آپ کے پیسے، ہمارے مال، ہماری دولتیں یہی کھا رہے ہیں، یہی بیٹھ کر کے کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. اور ہم یہاں تاک دن کی نعت میں صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹی بس لگے ہوئے ہیں. کس کس موضوع پر ہم آپ کو بیان کریں، کیا کیا ہم آپ کو بیان کریں. اس لیے یہ دل کا درد ہے. میں بہت یوں سمجھیے کہ اس قدر، اور آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم کتنی ہلاکتوں، تباہیوں، بربادیوں، ایمان سے، دین سے بیزاریوں کے شکار ہو چکے ہیں. ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے. ہمارے کردار، ہماری عظمتوں اور ہمارے اخلاق کی جہاں مثالیں دی جاتی تھیں، آج ہم اس بلندیوں سے پستیوں کے اندر گر چکے ہیں کہ آج ہمیں دیکھ کر لوگ گھن کرتے ہیں، ہمیں پست سمجھتے ہیں، ہمیں ذلیل سمجھتے ہیں، ہمیں چھوٹا سمجھنے لگے ہیں. اور اپنے آپ کو وہ لوگ جنہیں چلنا ہم نے سکھایا، جنہیں بے لباسی سے لباس پہنانا ہم نے لباس دیا، ہم نے، جو لوگ جو ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے، وہ لوگ جن کی نفرتوں اور آپسی عداوتوں اور قدورتوں کا عالم یہ تھا کہ جناب عالی آپس ہی کے اندر وہ چوتم پیزار تھے، وہ لوگ جو ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، نہ جانے بے شمار معبودوں کے پجاری تھے، آج ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہم کو درس دے رہے ہیں، ہم کو سمجھا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تو ایک ہی معبود ہے، ہمارے پاس تو سینکڑوں معبود ہیں. اس سے نہیں پٹتی تو اس کی سن لے، منا لے. سوچئے آپ، اس سے نہیں تیری جمتی تو فلاں سے مدد لے لے، اس سے نہیں جمتی تو فلاں کو منا لے، اس سے نہیں جمتی تو فلاں کو پوج لے. یہی ہوتی نا طوائف کی زندگی. ایک فاحشہ اور ایک زانیہ عورت جو ہوتی ہے، اس کی مثال یہی اللہ تعالیٰ دیتی ہے. مشرک کی اور زانیہ عورت کی مثال یہی ہے. مشرک وہ اپنی زبان سے، اچھا کمال تو یہ ہے کہ آج یہ ناچنے گانے، طوائف، بدکاریاں، عیاشیاں کرنے والے زناکار اپنی زناکاریوں پہ ناز کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں. یعنی شرم و حیا کو آواز دے کہاں چلی کچھ نہیں پتا. اپنے مالک و مولا کو، وہ عورت جو اپنے شوہر کو بھول کر سینکڑوں شوہر بنا چکی ہو، اس کا یہ عالم ہوتا ہے، یہی عالم ہوتا ہے. بجائے اس کے شرمانے کے، بجائے اس کے حیا کرنے کے، آج عالم دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور اس کو ہم نے آپ نے پہنچایا ہے. ہم ان فاحشہ اور زانیہ اور ناچنے گانے والوں کو ہم نے بڑی عزت دی، بڑی پذیرائی دی. ہم نے پیسے خرچ کر کے ان کے ویڈیوز، ان کے فلمیں، ان کی تمام سب چیزیں ہم نے دیکھنا شروع کری.
یہ بدبودار قسم کے سڑے ہوئے گندے لوگ، ان کو ہم نے مختلف انداز سے ان کا ہیلپ کیا، ہم نے ان کے طرز زندگی کو، ان کے لائف اسٹائل کو، ہم نے ان کے کپڑوں کو، ہم نے ان کے کردار کو، ہم نے ان کے ایڈورٹائز کے ایک ایک چیزوں کو اپنے گھروں میں لا کر اپنے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، حالانکہ اندر سے وہ سڑے ہوئے بدبودار لوگ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، باعزت، باعظمت، با کردار، با اخلاق، خوبصورت، حسین، پاک اور صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ کی ذات، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ چمچماتی ہوئی کاروں پہ گھومنا، روزانہ لاکھوں کے سوٹ بدلنا، کپڑے پہننا، ہزاروں لاکھوں کے جوتے پہننا، بہترین قسم کی گھڑیاں پہننا، بہترین ہوٹلوں کے اندر جا کر کے عیاشی کرنا، کھانے کھانے، یہ کردار، اعلیٰ کردار، یہ اعلیٰ اخلاق اور یہ اعلیٰ شخص کی دلیل نہیں ہوتی۔ اس لیے میں اپنی قوم سے وہ بات جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستو، اپنے آپ کو پہچانو۔ جو قوم اپنی قدر نہیں کرتی، جو قوم آپس میں اپنے لوگوں کی قدر اور عزت نہیں کرتی، وہ اس قوم کی کبھی کوئی قدر نہیں کرتا ہے، اس قوم کی کوئی عزت اس دنیا میں نہیں ہے۔ اپنے دین کو پہچانو، اپنے اسلام کو پہچانو۔ لا عزت بدون الاسلام، اسلام کے بغیر کوئی عزت نہیں۔ اسلام ایک سچا اور محترم اور پاکیزہ دین ہے۔ یہ کائنات جب سے اس کی اینٹ رکھی گئی، اس دنیا کی جب سے بنیاد رکھی گئی، تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے صرف ایک ہی دین آیا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے ہر بچے کے کانوں میں، اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں توحید کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، اسے پہلا کلمہ اس کے کان میں ڈالا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی برحق اور سچا معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس میں کامیابی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں بھلا ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ آؤ اس خیر اور بھلائی کی طرف، آؤ دوڑو۔ یہ بچپن ہی سے پیدا ہوتے ہمارے کانوں میں بات ڈال دی جاتی ہے، اور پھر پانچوں وقت نمازوں میں یہ صدائیں دی جاتی ہیں، آواز دے دے کر کے پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہی دین برحق ہے، یہی سچا دین ہے۔ ایک ہی معبود ہے جو ہمارا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، انسان کا بھی ہے، جن کا بھی ہے، ساری دنیا کا ذرے ذرے کا ایک ہی معبود ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ لا الہ، انکار ہے تمام الہوں کی، تمام معبودوں کی، انکار، پہلے انکار۔ اس کو سمجھو، یہی اساس ہے، یہی بنیاد ہے، یہی وہ کلمہ ہے جو آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سبوں نے یہی کلمہ بلند کیا۔ اس میں عزت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کے گردن پہ تلوار رکھ کے کہو کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ لیا، کوئی فائدہ نہیں۔ پیسے دیے، دولت دیے، عزت دی، اس کو کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور کہا کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، لڑکی کی محبت میں اس کا ایمان نہیں ہوتا، وہ مسلمان صحیح ڈھنگ سے مسلمان، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔
چند جوڑے کپڑے دے کر، چند سکے دے کر، چند پیسے دے کر غیر مسلموں کو مسلمان بنا لینے سے وہ مسلمان نہیں ہوتا. تم نے لالچ دے کر کے اسے اسلام کی دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا. مسلمان کہتے ہیں الایمان باللہ و اقرار باللسان و عمل بالجوارح. ایمان یہ ہے کہ اللہ کے اوپر دل سے محبت اور اقرار ہو، دل سے، سچے دل سے وہ اسے تسلیم کرے، زبان سے اقرار کرے اور عمل سے اس کا اظہار بھی کرے. عمل سے اس کا یہ اس میں کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈپلومیسی نہیں، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. واضح طور پر صاف ہے، یہ ہمارا دین ہے، دین اسلام. لڑکیاں دے کر، حسن و خوبصورتی دیکھ کر، مال و دولت دیکھ کر، جائیداد دیکھ کر کسی لڑکی کو پھنسانا، اس سے محبت کرنا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ آج اس کے ڈوبا جا رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں ایک قبلہ عطا فرمایا، خانہ کعبہ. خود بھی ایک ہے، قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ اللہ ایک، معبود برحق، سچا معبود، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں، جنہیں بھی معبود سمجھا جاتا ہے، وہ لکڑی ہو، لوہا ہو، سورج ہو، آگ ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، زمین ہو، انسان ہو، پیر ہو، فقیر ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، فلاں ہو، ڈھکا ہو، اللہ ہو، بلا ہو، کوئی بھی ہو، نبی ہو، رسول ہو، اگر اسے معبود سمجھا جاتا ہے تو وہ سارے معبود جھوٹے معبود ہیں. کون ہے وہ سچے معبود. بولو سچے معبود. لا الہ، یہ لا الہ، کوئی معبود برحق، کوئی سچا معبود. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ معبود کا مطلب یہی ہے کہ کوئی مورتی بنا لی، کوئی بت بنا لیا، اسی کو پوج لیا، یہی معبود بنانا ہے؟ اسی لیے لوگ صحیح نہیں ہو رہے ہیں آج ہمارے ملکوں کے اندر. یہاں سے لے کر پیر کے ناخن تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں جناب عالی، حج بھی کر رہے ہیں، بظاہر سب کچھ کر رہے ہیں. بس وہ کہتے ہیں کہ مورتی نہ پوجو، کیونکہ مورتی پوجنا یہی شرک ہے. جناب عالی مورتی ہو نہ ہو، آپ کا یہ وشواس، آپ کا یہ عقیدہ ہی آپ کو مشرک بنانے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو کوئی نبی یا کوئی رسول یا کوئی پیغمبر یا کوئی پیر یا کوئی شخص جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، اور پھر آپ اسے اپنا مشکل کشا، اسے حاجت روا، اسے روزی بیٹا بیٹے دینے والا، چاہے وسیلے کی شکل میں ہو، چاہے ڈائریکٹ ہو، چاہے انڈائریکٹ، آپ اسے یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے مورتی پوجنا ضروری. یہی آپ شرک کر رہے ہیں، یہی آپ کافر ہو چکے ہیں، یہی آپ کا ایمان آپ کے دل سے نکل چکا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بجلی غائب ہے اس تار سے، اب اس میں کوئی آواز نہیں آ سکتی. ڈیکوریشن ہے، سب کچھ ہے، بہترین ہے، لیکن اب بجلی غائب ہے. تو ایک نہیں، ہزاروں نہیں، ٹرکوں کے ٹرک تار جوڑ دو، کوئی فائدہ ہو سکتا؟ اور اگر بجلی موجود ہے، ایک ہی تار میں ایک ہی بلب لگا دو کافی ہے. 10 بلب جلا سکتے ہیں، سینکڑوں بلب ایک تار سے جوڑ کر کے آپ سینکڑوں بلب جلا سکتے ہیں، بشرطے کی بجلی موجود ہو. ایمان ایک کرنٹ ہے، ایمان ایک بجلی ہے، ایمان ایک پاور ہے. وہ پاور رہے گا تو پھر ساری چیزیں چلیں گی، ساری چیزیں قابل قبول. و پاور نہیں تو سب کچھ بیکار ہے. ڈیکوریشن بیکار ہے، یہ داڑھی، یہ موچ، یہ کرتے، یہ چبے، یہ پجامے، یہ ٹوپیاں، یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ سب کچھ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. یاد ہے، کوئی فائدہ. یہ حج، یہ روزے، یہ نماز، یہ تقوی اور طہارتوں کی تقریریں، یہ سب بیکار ہے اگر ایمان نہیں ہے. ایمان وہ کرنٹ ہے، وہ پاور ہے، وہ بجلی. بات سمجھ میں آئی؟ عرض میں یہ کر رہا تھا، پاکھنڈیے، ڈھونگی، بابے بن کر، خیر شکر ہے وہ اپنے ماحول کے لوگوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ایک سماج میں بیٹھ کر لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، بڑا اچھی باتیں بول رہا ہے.
ارے اس سے نہیں تیرا مطلب حل ہوتا تو اس کو پوچھ لے، اس سے نہیں حل ہوتا تو اس سے پوچھ لے، اس سے نہیں ہوتا تو اس سے پوچھ لے، اس سے نہیں ہوتا تو اس سے پوچھ لے۔ وہ نہیں مانتا وہ دوسرے کو منا لے، وہ نہیں مانتا تیسرے کو منا لے، وہ نہیں مانتا چوتھے کو بنا لے۔ یہ ہیں دل بدلو، یہ ان کا دین ہے، ان کا دھرم ہے۔ کہتا ہے لوگوں کے پاس ایک ہی کتاب ہے، ہمارے پاس تو 50 کتابیں، یہ بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا وہ پڑھ لے، وہ نہیں پڑھنے میں آتا وہ پڑھ لے، وہ نہیں آتا تو وہ پڑھ لے۔ واو، یہ دین نہ ہوا، یہ بادشاہ اطفال بچوں کا کھلونا ہو گیا۔ یعنی جہاں فائدہ وہیں منہ مار لیا۔ طوائف ایسے ہی ہوتی ہے، جہاں اس کا پیٹ بھرا اسی کے دروازے پر پہنچ گئی، یہی ہے طوائف گیری۔ اور مومن جو ہوتا ہے، جو برحق ہوتا ہے، جو سچی اور پاک باز خاتون ہوتی ہے، وہ اپنی جان دینا گوارا کر لے گی، لیکن اپنے شوہر کی چوکھٹ کو چھوڑنا گوارا۔ یہ ہے وفا، یہ ہے وفاداری، یہ ہے کردار، یہ ہے عظمت، یہ ہے اخلاق، یہ ہے مومن جو ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کسی کی طرف اپنی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، چاہے وہ آسمان پر چمکتا ہوا سورج ہو، چاہے وہ رات کی تاریکیوں میں نکلتا ہوا چاند ہو، چاہے وہ گرم شعلے اگلتی ہوئی آگ ہو، چاہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، چاہے وہ آسمانوں کو چومتے ہوئے پہاڑ ہو، چاہے وہ ہرے بھرے لہلہاتے درخت اور پیڑ اور پودے ہوں، کسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا گوارا، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ سب اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہے، وہ سب کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہے، لیکن اپنی پیشانیوں کو رب کے دربار میں چھپاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی۔ یہ ہے اصل پاور، یہ ہے اصل طاقت۔ اس کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں کو اس کو سمجھاؤ۔ آج اسی ناقص علم کی وجہ سے، بے دینی اور دین کی بیداری کی وجہ سے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہمارے محلوں سے غائب ہو جا رہی ہیں۔ غیروں کی آؤ بھگت، غیروں کے نوجوان غیر مسلموں کے چونچلے بازیوں میں ان کی دولتوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک خیرہ ہو کر کے ان کے چھوٹے موٹے موبائل، کچھ ہدیے، کچھ گفٹس، کچھ تحفے، کچھ محبت کی، پیار کی باتیں، کچھ اس کی اس کی، بے دینی ہے۔ ماحول میں، سماج میں آج وہ مرتد ہو رہی ہیں، آج وہ مرتد ہو رہی ہیں، دین سے بیزار ہو رہی ہیں، اسلام سے دور ہو رہی ہیں۔ بڑے سکھ سے ہیں، بڑے آرام سے ہیں، نہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد، 2 سال 3 سال، جو شادی اور بیاہ کے نام پر لے جا کر کے ڈھونگ رکھ کر کیا کہتے ہیں، کورٹوں اور کچہریوں میں یا اپنے مذہبی مقامات پر جا کر کے ان کو بہلا پھسلا کر اپنی حیوانیت اور شہوت اس اور لڑکی سے بجھا لیتے ہیں، مسلم کی لڑکی سے، اور جب وہ پیٹ اس کا باہر نکلتا ہے تب وہ کہتی ہے تمہارا بچہ لات مار کے باہر کرتا ہے، پھر یا تو بے گھر کرتا ہے، یا روڈوں سڑکوں پہ چھوڑ دیتا ہے، یا چکلوں اور طوائف کے اڈوں پہ جا کر کے اس کو بیچ دیتا ہے، یا جان چھڑانے کے لیے اس کی لاش کو کسی نہر میں، کسی گڈھے میں، کسی تالاب میں، کسی دریا کے نظر کر دیتا ہے۔ آج یہ ماحول 1 نہیں 2 نہیں مسلمانوں، 3 نہیں 4 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں دشمنوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو اس طرح گمراہ کر کے ان کے ساتھ ان کو ختم کیا جائے، ان کی آبادیوں کو کم کیا جائے۔ اور ہندوستان کی دھرتی پر یہ ناٹک بازیاں ہو رہی ہیں، برسر اقتدار پارٹیوں کی سرپرستیوں کے اندر یہ تمام سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے گھروں کا خیال رکھو، اپنی بہو بیٹیوں کے، اپنے بال بچوں کی تربیت کرنا سیکھو۔ یہی وہ زخم ہے جو آج ہمارے سروں کو جھکا رہا ہے، یہی ہمیں درد سے چیخ رہے ہیں، صبح ہو شام ہو اخبارات ہو۔ میں نے کہا ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں چاروں طرف آج یہی سب مناظر دیکھنے کو، سننے کو مل رہے ہیں۔ جھوٹ سی صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 80% جھوٹ ہے، 20% سچائی ہو سکتی ہے، لیکن آج ان میڈیاؤں نے، ان جھوٹے اور مکاروں نے، روئے بدا
समाज और माशरे के गिरे हुए पड़े हुए लोग जिनके हाथों में माइक है, रोडों के ऊपर चलते हुए आज ये तबसरे करते हैं, आज ये कमेंट्स करते हैं, आज ये सबकी इज्जत और आबरूओं को तश्तस्बाम करते हैं। इसका मुजरिम कौन है? हमारी बहू बेटियां गैरों के निकाह उसको नहीं कहते, ज़िनाकारियों में मुलव्विस हैं। इसके मुजरिम हम हैं, बहैसियत बाप हम हैं, बहैसियत भाई हम हैं। तालीम की होड़ में हमने अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटियों की नजर कर दिया। मैं इसका मुखालिफ नहीं, पढ़ाइए आप, लेकिन आप खुद जाइए, नजर रखिए। क्या आपकी बहन क्लासरूम में क्या कर रही है, बाहर निकल के क्या कर रही है, कहां जा रही है, किसकी पार्टी में शरीक हो रही है, कौन है इसका दोस्त, कौन है इसका, किसके साथ उठती बैठ, उसके मोबाइलों के ऊपर नजर रखो, चेक करो उसको सुबह शाम ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। अगर आपको पैसे कमाने हैं ना अपनी बहन और बेटियों से, पढ़ा करके खुद कफील हो जाए। इन नाकारे नौजवान बेहुनर जिन्हें आज ताने से सलीका जिनको नहीं जामे में उठाने का उन्हें ये नाज है, ये मैं कदा हमारा है। आज तुमको क्या लक़ब दिया गया है भारत के अंदर पता है? पंचरी पुत्र। पंचरी पुत्र हो, पंचर लगाने वाले औलाद हो। तो सलमान क्या है? पंचरी पुत्र है। थू है हमारी लाइफ पर, हमारी जिंदगी पर। तुम तो बैठ के सऊदी अरब में कमा रहे हो, यहां भी तुम्हारे पास कौन सा हुनर, कौन सा। सुधरो अपने वतन को, जहां कहीं के भी रहने वाले हो, जिस जगह के भी रहने वाले हो, अपने महल्लों को, अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपने अपने वतनों के वफादार बनो। अपने अपने वतनों में रहने जीने वालों के साथ हुस्न सलूक करो, उन्हें समझाओ, उन्हें अखलाक से पेश आओ, उनकी मदद करो। आज ये नंगे पुंगे हजारों के दरों पर, चौखटों पर सर झुकाने वाले तुम्हें पंचरी पुत्र कहते हैं। पंचरी की औलाद है, पंचरी की औलाद। इसको आता, मुसलमान को आता क्या है? पंचर लगाना आता है बस। हिंदुस्तान के अंदर बाकायदे ये नारे लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं, रोडों पर, सड़कों पर बाकायदे इंटरव्यूज दे रहे हैं। ये पंचरी पुत्र है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उसका मुंह पकड़ करके मोड़ दे, बदमाश। लेकिन ये हल नहीं है कि उसका मुंह पकड़ के तुम रोको। ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। ये तो कोई भी बदमाश कर सकता है, ये वही हल नहीं है। हल तो यह है कि तुम तब्दील हो, तुम बदलो। और एक दिन आए कि वही शख्स तुम्हारे गाड़ियों के पंचर बना रहा हुआ तुम्हें नजर आए। वक्त है तो मैं बताऊं आपको, इसी सऊदी अरब के अंदर डॉक्टर अब्दुल अजीज अल-नईमी नाम के बड़ी अजीम शख्सियत है। मैंने बहुत तकरीबन ये 20-25 साल पहले, 30 साल पहले की मैं बात बताऊं, जब हम जामिया इस्लामिया पढ़ते थे, उस वक्त मदीना अखबार के अंदर एक वाकया नकल हुआ था, उन्हीं का वाकया नकल हुआ था। उन्होंने जब वो वजीर जब जो है क्या कहते हैं वो उन्होंने अपना वाकया बयान किया था उस शख्सियत कि वो कहते थे, मैं छोटा सा था, पढ़ रहा था सानविया में, मुतवस्सिता में। सुनो, बहुत इबरतनाक चीज है ये। सऊदी अरब की गर्मी, और भी आरामको कंपनी के अंदर फाइलों को इधर से उधर, उधर से उधर टेबलों पे पहुंचाने का मेरा काम था, जिसके अंदर अमरीकी बैठे हुए एयर कंडीशनों के अंदर और काम करते थे। एक दफा मैं फाइल लेकर के एक अमरीकी के दफ्तर में गया, वहां रखा, और वहां ठंडे पानी का डब्बा होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कूलर रखा हुआ था। मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। मैंने गिलास उठाया और पानी, जैसे ही मैंने पानी भरना शुरू किया, वो अमरीकी ने कहा, ओ हु आर यू, तुम कौन हो? जानते हो ये पानी अमेरिका से आता है, यहां से नहीं आता, तुम्हारे मुल्क से, निकलो यहां से, खबरदार जो एक गिलास पानी पिए। सोचो, उन्होंने कहा, जब मैंने ये जुमला सुना मेरे कानों के अंदर सीटियां बजने लगी। मेरा मुल्क, अपने ही मुल्क में मैं पानी का मुहताज, ठंडे पानी का, और ये अजनबी अमेरिका से बाहर से आकर के हमारे मुल्क में एयर कंडीशन में बैठा हुआ, और ये हमें एक गिलास पानी के लिए रोक रहा है। उन्होंने क्या करा? पलट के उसको थप्पड़ मारा, जूते फेंक के मारे कि हमारा मुल्क है, तू, तेरी जरूरत कैसे हुई, गला पकड़ा है? नहीं, पानी रखा,
پیا نہیں، الٹے قدم باہر ہوئے، آفس میں گئے، اور اصل میں کمائی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہی ایک ذریعہ تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے فائل جمع کری اور کہا آج کے دن، آج کے بعد سے میں اب یہاں نوکری نہیں کروں گا، مجھے پڑھنا ہے۔ چلے گئے پڑھنے، اور وہی پڑھتے پڑھتے امریکہ پہنچے۔ یہاں کی حکومت نے، کسی کو نہیں کچھ پتا، یہ خبر بھی انہوں نے کسی کو نہیں دی، بچہ کس کو اپنے راز دل بتائے گا، کس کو اپنا درد سمجھائے گا۔ انہوں نے وہاں پڑھائی کری اپنے اسی ملک میں، اور پھر مملکت سعودی عربیہ سے ان کو باقاعدہ اسکالرشپ ملی، وہ امریکہ گئے پڑھنے، انہوں نے بی اے کیا، ایم اے کیا، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری امریکہ سے حاصل، اور کہتے ہیں کہ جب امریکہ کی ڈگری لے کر کے میں اپنے وطن پہنچا تو مجھے نیچے کا عہدہ نہیں، مجھے وزیر پٹرول بنا دیا گیا آرامکو کے اندر۔ میں وہاں آج وہ وزیر پٹرول ہیں، آج پٹرولیم کے وزیر، لیکن اس وقت کہنے لگے کہ مجھے آرامکو کمپنی کا مینیجر بنا دیا، بڑے عہدے پر۔ میں بیٹھا ہوا اپنی آفس میں فائلیں دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں کسی نے دروازے پہ نیک کیا، میں نے کہا کمنگ، آ جاؤ، اندر آؤ۔ میں پھر اپنی فائلوں میں مشغول ہو گیا، وہ کھڑا رہا، اس نے کہا ایکسکیوز می سر، کہا میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ جب اس نے مجھے دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھٹک گیا، اور پھر میں اپنے فائل میں مشغول ہو گیا، لیکن دیکھا کہ وہ پلٹ کے چلا جا رہا ہے۔ وہ انگریز واپس دروازے کے باہر چلا گیا، اور جسٹ کوئی 2 منٹ 5 منٹ جو بھی گزرے، پھر دوبارہ وہ واپس آیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ندامت و شرمندگی سے اس کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کا استقبال مسکرا کر کے کیا۔ میں اسے پہچان گیا تھا، لیکن میں نے یہ اظہار نہیں کیا کہ میں تجھے جانتا ہوں، تاکہ اس کو اور شرمندگی نہ ہو۔ جب وہ پلٹ کر کے آیا، کہا ایکسکیوز می سر، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں چھٹی لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ کہا مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کو کچھ پتا نہیں؟ کہا نہیں۔ یہ ہے تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر کے آپ انجان بن گئے۔ کہنے لگے کہ میں نے انجان بن گیا۔ میں نے کہا نہیں، تاکہ وہ زیادہ شرمندہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے اسلام تو یہ نہیں سکھاتا کسی سے انتقام اس طرح کا لو۔ کتا کاٹے تو کتے کو کاٹنا نہیں چاہیے، اس کا دوسرا علاج ہے۔ کہا نہیں، میں نے تم کو نہیں پہچانا، تم کون ہو؟ تو اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر آئی، اور اس نے کہا سر میں اس لیے معافی چاہتا ہوں کہ میں ایسا پھر اس نے پورا واقعہ۔ تو ڈاکٹر عبدالعزیز نعیمی کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم مجھ سے سوری کہہ رہے ہو، معافی مانگ رہے ہو، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں کہ تمہارے اس تیز اور ترار اس جملے کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے دوستو؟ سمجھو، دشمنوں کی ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، اس کا جواب پوزیٹیو انداز سے، مثبت انداز سے، اچھے انداز سے، اپنی بلندیوں کو ظاہر کرتے ہوئے کہ تم ہو کون، اسے بتاؤ۔ غنڈہ گردی کر دینا، مار دینا، پیٹ دینا، منہ دبا دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے کسی کو پلٹ کر اس کا جواب دے دینا۔ آپ اس لائق تو بنو، اپنے اندر پاور تو پیدا کرو۔ پنچری پتر، پنچری پتر، پنچری پتر ہے، پنچر لگانے والی اولاد، پنچر لگانے والی اولاد، پنچر لگانے والی اولاد۔ بھارت کے کونے کونے میں تم کو یہی کہا جا رہا ہے۔ گندے ہو، ملچ ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، ہمارا کھاتے ہو، ہم نے تمہیں ہندوستان کے اندر رہنے دیا۔ کسی نے اچھا جواب دیا، پھر کہاں جائیں؟ کہا پاکستان چلے جاؤ۔ کہا پاکستان تمہارے باپ کا ملک ہے، تم نے اپنے باپ کا سمجھا ہوا، یا تم پاکستان کی اولاد ہو جو ہمیں وہاں بھیج رہے ہو؟ اچھا جواب دیا کسی میڈیا میں ہے۔ تو یہ جو گندگیاں ہیں، یہ جو غلاظتیں پھیلائی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ذلیل تو کیا جا رہا، آپ ذلیل اتنے نہیں ہو
لیکن آپ کو ذلیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ مشتعل ہو جائیں، بھڑکیں، آپ کو بھڑکایا جا رہا، بھڑکایا جا رہا۔ بھڑکو اور بھڑکو، پھر کانڈ کرو، پھر لڑائی کرو، پھر مار کرو، پھر پیٹ کرو۔ یہ علاج نہیں ہے اس کا، یہ مریض ہیں۔ یہ کون ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مسیحا ہیں، یاد رکھو ہمارے پاس انجیکشن ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام رواداری سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، امن سکھاتا ہے، شانتی سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، صبر 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 سکھاتا ہے۔ اور تمہیں نبی کی سیرت میں وہ صبر کے نمونے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ملیں گے، خود نبی کے اوپر بھی ملیں گے۔ یہ طائف کے میدان میں گالیاں کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم بے ہوش ہو گئے اور خادم رسول اٹھا کر کے باغ میں لاتے ہیں۔ اتنے پتھر، اتنے خون کی، جوتے مبارک جو تھا، نالے مبارک خون سے، پیر سے جدا ہی نہیں ہو رہا، اتنا جم گیا تھا۔ اللہ کے نے فرشتے کو بھیجا، جبریل کو بھیجا، کہا ملک الجبال اللہ کے حکم کا منتظر ہے، آپ کے حکم کا منتظر ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اگر زبان ہلا دیں تو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان بستیوں کو برباد ہلاک کر۔ موقع اچھا تھا، گالی کھائے ہوئے تھے، چرکے لگے ہوئے تھے، خون سے چراپور تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، عزت نفس نتیز، ذلیل کر دیے گئے، سب کچھ ہوا، بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، بھگایا، اوباشوں نے سب کچھ کیا۔ موقع اچھا تھا بدلہ لینے کا، لیکن اس نبی نے کیا کہا؟ اس نبی نے کہا اللہم اہد قوم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ یہ نہیں جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ علم نہیں رکھتے۔ کاش تیرے بارے میں ان کو علم ہوتا، تیرے دین کے بارے میں ان کو علم ہوتا تو آج یہ زبان نہ استعمال کرتے۔ اللہ اے اللہ انہیں ہلاک نہ کر، اس لیے کہ آج نہیں تو کل ان کی اولاد سے وہ ذریت نکلے گی، وہ نسل نکلے گی جو تیرے دین سے محبت کرے گی، تیرے دین پہ گردن کٹائے گی۔ یہ وہی طائف ہے جہاں چراغ لے کے ڈھونڈو تو کوئی غیر مسلم نظر، بولو آئے گا بھی تو بکری جلاتا ہوا یا انہی مسلمانوں کے گھروں میں ان کی غلامی اور خدمت کرنے والا۔ کس کی دعوت تھی اور یہ کیا پیغام تھا؟ 800 برس، 850 برس ہم نے تم نے حکومت کی ہے اسی بر صغیر پر، اسی متحدہ ہندوستان پر۔ اسے اب ہندوستان تو نہیں کہنا چاہیے، نہ ہندی ہم کو کہنا چاہیے۔ میں پہلی بار بول رہا ہوں، شاید یہ آواز پہنچے، ہم ہندی نہیں ہیں، ہم بھارتی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم بھارت کے رہنے والے ہیں، ہم بھارتی ہیں۔ ہندوستان ختم ہے، ہندوستان بٹ گیا، کئی ٹکڑوں میں ہو گیا، اسے ہندوستان کیوں کہا جائے؟ یہی تو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ ہم بھارتی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ وہ بنگلہ دیشی ہے، وہ افغانی ہے، بھارت ہے۔ وی آر انڈین، ہم بھارتی ہیں، بھارتی رہو۔ ہندوستانی، ہندی عربوں نے کہہ دیا ہے، بس وہ پاسپورٹوں میں لکھا جا رہا ہے، لیکن یہ تحریک چلانی چاہیے کہ ہٹاؤ یہ، نہ بھارتی لکھو، ورنہ ہندی، ہندوستان، ہندو، اسی سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا ملک سب ہے، کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے ہم کوئی سیاست والے لوگ نہیں ہیں، لیکن آج وہ درد جو میڈیا ہم کو دے رہا ہے، آپ کو سدھرنا ہے، سمجھنا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو صحیح دین پکڑنا ہے۔ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے منہ میں تماچے نہ مارو، ان کو جواب نہ دو، صبر اور تحمل اور برداشت، انتظار، لیکن تم خود سدھرو۔ یہ کیا کہ یہ تار کہے کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو میں کرنٹ ماؤ، کرنٹ ہے ہی نہیں۔ وہ پاور پیدا کرو، وہ ایمان پیدا کرو، وہ صحیح دین، صحیح اسلام آپس میں پھیلاؤ، محبت، اپنے کالجز، یونیورسٹیز تعمیر کرو، اپنی بچوں کو ایمان کی لوریاں دو، مائیں، بہنیں، بیٹیاں انہیں سمجھائیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، رسول کیا ہے، حق کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، صحابہ کون ہیں، نبی کون ہیں، ابو بکر، عائشہ، عمر فاروق، طلحہ، زبیر، حفصہ، صفیہ کون ہیں، قرآن کیا ہے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اذان کیا ہے، نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، یہ سب سمجھاؤ۔ اپنے بچیوں کو اللہ کا خوف، اللہ کے دین کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ دین سے محبت کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، ورنہ عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بس
کسی کے لیے اس کائنات میں عزت، سب کے لیے ذلت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، سچی بات لوگوں تک پہنچائی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تفریح، دھڑکو مت، مشتعل مت ہو کسی کی بات پر، چاہے میڈیا ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے سادھو ہو، کوئی سنت ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی کچھ بھی ہو، کسی کی بات پر کسی بھی ملک میں رہنے والے ہو، صبر اور تحمل سے کام لو۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، جو صبر کرتے ہیں اور انا للہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہی ہدایت پر ہیں، انہی کے اوپر اللہ کی رحمتیں و برکتیں اترتی ہیں۔ صبر کرو۔ اور جیسا کہ میں نے وہ واقعہ بتایا ایک وزیر کا جو آج وزیر بنے ہیں، اس بچے کا جو اتنا بڑا ہوا، اس صبر اور تحمل سے اپنے بچوں کو علم کے زیوروں سے، مسلمان اسلامی تعلیمات سے بھی اور دنیاوی تعلیمات سے روشناس کراؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ قہر، یہ گرد و غبار، یہ وقتی دھوئیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ انتقام لے، یہ اللہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، یہ سب ہم سب انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ کسی کے باپ کی روح زمین نہیں ہے، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، کسی کے باپ کا آسمان نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ آج یہی مجھے کہنا تھا جو بے موضوع تھا، اور بھی باتیں ہیں، بہرحال اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت کو اور اللہ اور اس کے رسول کا محب بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے ایمان کو پہچاننے، اپنے اللہ اور رسول کی دین کے پہچانوانے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔